بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز طلباء، الحمدللہ ہم سب لوگ مرفوعات کی تفصیلی بحث سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ مرفوعات کو، اس کے تمام قسموں کو تفصیل کے ساتھ پہچان چکے ہوں گے۔ عربی عبارت کے اندر جہاں کہیں بھی مرفوعات کی کسی قسموں میں سے کوئی بھی قسم آئے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پہچان نکالو گے کہ وہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے، وہ مبتدا ہے یا خبر ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے یا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم ہے یا لا نفی جنس کی خبر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کے ذہن نشی ہونے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ لوگ اس کو ذہن نشی کر لیں، اور اگر سابقہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت محسوس کریں تو اس کو دیکھ کر اپنی معلومات کو اور زیادہ مضبوط کر لیں۔ آج ہم لوگ جو نحو کے جو 3 اہم بحث ہے، اس کی دوسری بحث ہم لوگ شروع کر رہے ہیں منصوبات کا بیان۔ منصوبات میں کل کتنے قسمیں ہیں؟ 12 قسمیں ہیں۔ ان 12 قسموں کو انشاءاللہ ہم لوگ آج سے تفصیلی طور پر جاننا شروع کریں گے۔ پہلے میں نے اجمالاً یہاں پہ 12 قسموں کو گنایا ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فیہ اور مفعول لہو، مفعول معہ اور حال، تمیز، مستثنی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور افعال ناقصہ کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا جیسا کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ سنی سنی سی لگ رہی ہوگی، جس میں سے آپ جو حروف مشبہ بالفعل، افعال ناقصہ، لا نفی جنس، ما ولا مشابہ بلیسا، اس کو آپ نے مرفوعات کے بیان میں بھی آپ نے اس کو سنا۔ یہاں فرق کیا ہے؟ مرفوعات کے بیان میں آپ نے سنا تھا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لیکن منصوبات کے بیان میں اس کا اسم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مشبہ بالفعل کی کا اسم ہے، یہ کس میں سے ہے؟ یہ منصوبات میں سے ہے، اور اس کی خبر مرفوعات میں سے ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر آپ نے مرفوعات کے بیان میں پڑھا، افعال ناقصہ کا اسم۔ اس کا مطلب یہ ہوا افعال ناقصہ کا جو بھی اسم ہوگا وہ مرفوعات کے قسم میں سے ہوگا، اور اس کی خبر منصوبات کے قسم میں سے ہے۔ تو اب یہ افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، یہ سب کے سب چونکہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہے، تو اس میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر۔ دونوں کے اعراب سے بھی آپ لوگ آگاہ ہو گئے۔ تو اب افعال ناقصہ جو 17 ہے ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو اس کے بعد اب آپ کو جو نصب دکھے گا اس کو آپ کیا کہو گے؟ اگر حروف مشبہ بالفعل ہے تو اس کا اسم کہو گے، اور رفع دکھے گا اس کی خبر کہو گے۔ افعال ناقصہ سے پہلے، افعال ناقصہ کے بعد 2 اسم آ رہا ہے، چاہے وہ جملہ کی صورت میں ہو یا 2 لفظ کی صورت میں، تو اس صورت میں آپ کیا کہو گے؟ جس کو مرفوع ملے گا اس کو آپ کہو گے اس کا اسم ہے، اور اگر منصوب ملتا ہے تو اس کی خبر ہے۔ وہی بات لا نفی جنس کا اسم، اس کا مطلب مرفوعات میں لا نفی جنس کی خبر ہے۔ ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر اگر یہاں ہے تو مرفوعات کے قسم میں ما ولا مشابہ بلیسا کی کا اسم، یہ مرفوعات میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہاں تو یہ چیزیں بالکل جنرل ہے۔ اب یہاں منصوبات میں آپ یہاں پہ نئی چیز دیکھ رہے ہو، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، یہ کل کتنے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مفاعل خمسہ۔ اس کو کس سے کہا ہے؟ مفاعل خمسہ، یعنی 5 مفعول، یہ منصوبات میں سے ہے۔ تو 5 ایسے یاد ہو گئے۔ اس کو یاد رکھنا آسان کیسے ہوگا؟ یہ مفاعل خمسہ کے نام سے 5 مفعول، ٹھیک؟ اور یہاں ادھر 4 چیزیں، 1 2 3 4، 5 4 4 کتنے ہو گئے؟ 9۔ تو 12 میں سے 9 تو آپ نے ایسے ہی یاد کر لیا آسانی سے۔ اب بچا کیا؟ حال، تمیز اور مستثنی، یہ تینوں ملا کر کے 9 اور 3 12، 9 اور 3 12۔ تو آپ یہاں جو میں نے ترتیب لکھا ہے اپنے یاد رکھنے کے لیے، اس ترتیب کو آپ پلٹ بھی سکتے ہو، اس ترتیب کو پلٹ بھی سکتے ہو۔ حال، تمیز، مستثنی کو بعد میں کہو، جیسے آپ کو یاد رہے اپنے حساب سے آپ اس کو یاد رکھو گے۔ یہ کل 12 قسمیں جب آپ کو یاد رہے گا تو گویا کہ آپ نے اجمالاً منصوبات کی ساری قسموں کو آپ نے یاد کر لیا۔ اب کوئی بھی نصب آپ کے نظروں سے چھپ کر نہیں نکل سکتا ہے، سمجھے؟ منصوبات، آپ کو پھر میں تھوڑا پرانا سبق یاد دلا دوں۔ منصوبات منصوب کی جمع ہے، منصوب نصب کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ نصب، علامت نصب کتنے ہیں؟ علامت نصب 4 ہیں،
تو ان چاروں کو آپ کو یاد رکھنا، وہ چار علامت اگر یاد ہے تو فوراً منصوبات کو چھانٹ کر نکالو گے۔ اچھا، علامت نصب، یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اعراب کہتے ہیں، ہے نا جی، اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کیا آپ نے کہ دو طرح کے اعراب، حرکت سے اور حروف سے، ہے نا۔ تو حرکت میں 3 زبر زیر پیش اسم کے لیے، اور حروف میں 3 الف واو یا، یہ 3 2 ہوئے، ہے نا، یہ 2 قسم کے ہوئے، 3 اور 3 6۔ تو ان 6 میں سے نصب کے لیے کیا ہے؟ جو حرکت میں سے 3 ہے، واو کو بعد دے دو، کتنا بچا؟ 2، ایک کیا بتا؟ فتح اور ایک کسرہ۔ اچھا، اس کے بعد جو حروف ہیں، اعراب بالحروف جو ہیں، وہ کتنے؟ 3 ہے نا، الف اور واو اور یا۔ واو جو ہے، واو کو چھاڑ دو، واو ضمہ کی علامت ہے، تو کیا بچا؟ الف اور یا۔ اس کا مطلب نصب میں جو ہے، نصب میں آپ کا زبر اور زیر، ٹھیک، یعنی فتح اور زیر اور الف اور یا، 6 میں سے یہ 4 کس کی علامت ہے؟ نصب کی علامت ہے۔ فتح کہاں دکھے گا آپ کو؟ غیر منصرف میں، غیر منصرف میں۔ غیر منصرف کا مطلب عمر نہیں، عمر ایک قسم ہے، یعنی عمر ایک فرد ہے اس غیر منصرف کا۔ غیر منصرف کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں 2 سبب پا لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف میں نصب کی صورت میں آپ کو فتح دکھے گا، اور جمع مؤنث سالم اگر ہو تو یہ صرف مسلماتن نہیں ہے، یہ مسلماتن ایک فرد ہے جمع مؤنث سالم کا، سمجھے؟ مسلماتن جمع مؤنث سالم جہاں بھی ہو تو اس میں آپ کو نصب کی علامت کی صورت میں آپ کو کسرہ دکھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے بعد الف، الف آپ کو کہاں دکھے گا؟ اسماء ستہ مکبرہ میں۔ اسماء ستہ مکبرہ میں اگر نصب ہو تو وہ الف کی صورت میں دکھے گا، ابا کا، اخا کا، ہے نا، حما کا، ہنا کا، اور یا کا تثنیہ میں اور جمع مؤنث سالم میں، تثنیہ اور جمع مؤنث سالم میں۔ تو یہ 4 علامت کو آپ کو ڈھونڈنا ہوگا، اس میں 4 علامت کو آپ کو ان 12 قسموں میں ڈھونڈنا ہوگا۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 12 قسمیں میں نے آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا اجمالاً، تفصیلی طور پر اب بحث ہوگی ایک ایک کر کے۔ تو آج ہم بحث کریں گے کس کے بارے میں؟ ایک سے شروع کرتے ہیں، مفعول مطلق۔ مٹ نہیں رہا ہے صحیح سے، چلو مفعول مطلق ہے نا، مفعول مطلق۔ مفعول مطلق ہر ایک کی تعریف آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تعریف ہی سے انسان یا کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے۔ تو مفعول مطلق آپ نے ایک پڑھا مفعول بہی، دوسری قسم مفعول بہی۔ مفعول بہی کی تعریف میں کیا پڑھا آپ نے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جس پر، وہی مفعول بہی ہے۔ تو کیا ہر مفعول کے لیے ہی تعریف ہے؟ ہر مفعول کے لیے تعریف نہیں ہے۔ جس پر، جس چیز پر یا جس شے پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بہی ہے، لیکن جس چیز میں واقع ہو وہ مفعول فی ہے، وہ مفعول فی۔ یہ دیکھو مفعول کے ساتھ یہ فی، مفعول فی، فی کا معنی ہی میں ہے نا، فی کا معنی ہی میں، تو جس چیز میں واقع ہو وہ مفعول فی ہے۔ اور مفعول لہو جس چیز کے لیے واقع ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو فاعل فعل کو انجام نہیں دیتا، تو جس چیز کے لیے واقع ہو وہ مفعول لہو ہے۔ تو اس کی پوری تفصیلی بحث انشاءاللہ آئے گی اس سب کی، ہر مفعول کی۔ اب آپ کو جاننا ہے آج کہ مفعول مطلق کیا ہے، مفعول مطلق کیا ہے۔ تو اگر مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے، مفعول مطلق کیا ہے؟ ایسا مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے، فعل کے بعد آئے، تو یہ فعل کے بعد آئے گا، ایک بات طے، ٹھیک۔ اور اس مفعول مطلق کا مصدر کا جو مادہ ہوگا وہ فعل کے ہم معنی ہوگا، فعل کے ہم معنی، یعنی جو فعل کا معنی ہوگا اسی طریقے کا معنی اس کا بھی ہوگا۔ جیسے آپ نے لکھا یہاں پہ جلستو، ہے نا، قعودن،
دن. تو اب یہاں دیکھیے جلست قعودن، تو جلس اور قعود ایک ہے، لفظ کے اعتبار سے ایک نہیں ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ جلوسن. ایک ہے قعودن. تو دونوں کا مادہ، اس کا مادہ ہے جیم لام سین، اس کا مادہ ہے قاف عین دال. دونوں مادہ کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے. تو مفعول مطلق کی تعریف میں کیا؟ جو فعل کے بعد آئے اور جس مصدر کا مادہ فعل کا ہم معنی ہو، یعنی جو فعل کا معنی وہی معنی ہو. لہٰذا قعودن کا معنی بھی بیٹھنا اور جلوس کا معنی بھی بیٹھنا. تو اب یہاں کہا جا سکتا ہے کہ قعودن یہاں نصب ہے نا، حالت نصب میں ہے، اس پر زبر ہے، علامت نصب زبر ہے. یہ اس میں متمکن میں کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ جو 16 قسم آپ نے پڑھی ہے، کون سی قسم ہے یہ؟ قعودن پہلی قسم ہے. یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت نصب میں فتح کے ساتھ. تو یہ دو زبر جہاں بھی دکھے اس کا معنی یہ فتح ہے، دو فتح ہے اس میں، اس کا مطلب فتح ہے. ٹھیک. تو یہ منصوب ہوا، تو منصوب ہوا تو یہ اعراب میں کیا، اس کو کیا کہیں گے ترکیب میں؟ اگر مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. کیوں مفعول مطلق؟ کہ مفعول مطلق کی تعریف اس میں صادق آ رہی ہے. فعل کے بعد ہے، اس کے بعد فعل کا جو معنی ہے وہی معنی اس کا بھی ہے، اسی لیے ہم اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. تو مفعول مطلق کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جو فعل کے بعد ہو اور فعل کا ہم معنی ہو. اچھا، یہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں استعمال کرتے ہیں ہم کو ضرورت کیا پڑتی ہے؟ ضرورت کی بنیاد ہی پر تو ہم استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھیے، یہ مفعول مطلق کو ہم اپنی تین طرح کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کرتے ہیں. کیا؟ کبھی ہم کو جب ہم کوئی کام انجام دیتے ہیں، اس کام کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی سامنے والا کو ہو شبہ ہو یا اور بھی کوئی دوسرا غرض ہو، کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم کو جب یہ مقصد ہوتا ہے فعل کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا، تو اس وجہ سے ہم مفعول مطلق لے کر آتے ہیں. جلست جلوسن، بالکل میں نے بیٹھا، کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی میں نے جو کام انجام دیا بیٹھنے کا، اس میں کوئی کسی قسم کی شبہ نہیں ہے، بالکل میں نے بیٹھا. ترجمہ کیا ہوگا؟ جلست جلوسن، میں نے بیٹھا، بالکل بیٹھا، مکمل بیٹھا. اس طرح کا مطلب تاکید، جس طریقے سے بھی آپ تاکید پیش کر سکتے ہو، سمجھے؟ تو اپنے فعل کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کرتے ہیں. کبھی کیوں مفعول مطلق لے کے آتے ہیں؟ کبھی ہماری جو فعل، جو ہمارا جو کام ہوتا ہے، کام کی کوالٹی کو بتانا مقصد ہوتا ہے، کام کی نوعیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اسے؟ تو یہ ضرورت پڑتی ہے. اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مفعول مطلق لے کر آتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا جلست جلسۃ القاری. جلست جلسۃ القاری، اس کا معنی کیا ہے؟ میں قاری صاحب جس طرح بیٹھتے ہیں میں اس طرح میں بیٹھا. تو اب ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہو، جب اس طرح کے مفہوم ہمیں بتانے کی ضرورت ہو تو ہم استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ورنہ پھر ہم کیسے بتائیں گے اس مفہوم کو؟ ہم نے فلاں کے کھانے کی طرح کھایا، فلاں کے پڑھنے کی طرح میں نے پڑھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ نوعیت کو بتانے کے لیے، آپ کس کی نوعیت کو؟ آپ کے کام کی نوعیت کو، جو آپ کام کرتے ہیں اس کی نوعیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس کوالٹی کا ہے. ٹھیک؟ اس کے لیے کبھی ہوتا ہے. کبھی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کبھی تعداد کو بتانے کے لیے. کس کی تعداد کو؟ فعل کی تعداد کو. میں نے جو کام انجام دیا، کتنی بار میں نے انجام دیا ہے؟ 2 بار، 4 بار، 5 بار، کافی مرتبہ میں نے وہ کام انجام دیا ہے. تو اس کو ہم بتائیں گے کیسے؟ کہ مفعول مطلق کا سہارا لینا ہوگا. مفعول مطلق کا سہارا لینا ہوگا. جیسے میں نے یہی جلستو کا لفظ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب کچھ بھی ہے نا، جلستو جلستین، جلستینی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں 2 مرتبہ بیٹھا. میں کتنی مرتبہ بیٹھا؟ 2 مرتبہ بیٹھا. تو کیسے ہم بتائیں گے؟ یہی مفعول مطلق لا کر کے ہم بتائیں گے. تو مفعول مطلق کا استعمال کس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آتا ہے؟ 3 طرح کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آتا ہے. فاعل اپنے فعل کے اندر، اپنے کام کے اندر تاکید اور مضبوطی پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی قسم کے شبہ نہ رہ جائے،
اس وجہ سے کبھی وہ کیا مفعول مطلق کا استعمال کرتا ہے، کبھی اپنے کام کے اندر کام کرنے والا اس کی کوالٹی کو بتانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نوعیت بتانا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کبھی مفعول مطلق کا استعمال کرتا ہے، اور کبھی وہ اپنے کام کی تعداد کو بتانے کے لیے جو ہے مفعول مطلق کا استعمال کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق میں آپ لوگ مفعول مطلق کس کو کہتے ہیں اور کس لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو آپ لوگ جان چکے ہوں گے۔ اگلے سبق میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتی ہیں، مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور مفعول مطلق کو جو نصب دیتا ہے، یہاں پہ جل ستین جو ہم نے نصب پڑھا تو اس کا عامل کون کون ہوتا ہے، کون کون اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے کل احکام کیا کیا ہیں، اس پر آئندہ سبق میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج کا سبق یہیں تک میں ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you very much for watching our full video. If you want to see this kind of Islamic video, please subscribe our channel, Azhari Arabic Learning Point.